روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں ہم سب اپنی کامیابیوں کا حساب تو بہت باقاعدگی سے لگاتے ہیں۔ مطلب کتنی دولت کمائی یا کیریئر میں کون سا مقام حاصل کیا۔ بالکل، اور معاشرے میں کتنی عزت بنائی یہ بھی تو ایک بڑا پیمانہ ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ اس سارے طویل اور تھکا دینے والے سفر کا آخری انجام کیا ہوگا؟ تو آج کے اس گہرے جائزے میں ہم اسی سوال کی تہوں تک جائیں گے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر تو خالصتاً روحانی محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ہماری روزمرہ نفسیات اور ذہنی صحت کے بالکل مرکز میں دھڑک رہا ہے۔ صحیح کہا۔ اور آج کا یہ تفصیلی جائزہ محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے ایمان کی دھڑکن، خوف اور امید میں توازن۔ اور اس جائزے کا بنیادی مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ انسان اپنے انجام کے اندیشوں اور ایک اچھے انجام کی امید کے درمیان وہ کٹھن توازن کیسے قائم رکھ سکتا ہے۔ ہاں، جسے اسلامی روایات میں الحسنہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب وہ توازن جو انسان کو دنیا میں بھی پرسکون رکھے اور آخرت میں بھی۔ بالکل، اور اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے تحریر میں ایک انتہائی طاقتور تشبیہ استعمال کی گئی ہے، یعنی زندگی کو پلِ صراط پر چلنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ پلِ صراط، ہاں، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو روایات کے مطابق جہنم کی گہرائیوں کے اوپر سے گزرتا ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ جی، تو ایک جدید انسان کے لیے اس قدیم تشبیہ کی اہمیت بہت گہری ہے، کیونکہ یہ اس پوری بحث کا سب سے بنیادی ستون ہے۔ اچھا، ذرا اس بات کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ مطلب یہ محض موت کے بعد کا کوئی واقعہ نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک عملی اور نفسیاتی ماڈل ہے۔ بالکل، یہ ماڈل انسان کو سکھاتا ہے کہ زندگی کا سفر کس قدر محتاط اور نپے تلے قدموں کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی ایک ایسا راستہ جو انتہائی باریک ہو، وہاں اندھا دھند دوڑ لگانا تو تباہی کا باعث ہی بنے گا نا۔ ہاں، اور وہاں ڈر کے مارے جم کر کھڑے ہو جانا بھی کوئی حل نہیں ہے۔ ہر قدم بے حد سوچ سمجھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تشبیہ اس بات کی علامت ہے کہ انسانی رویوں میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل، زندگی میں توازن برقرار رکھنا کوئی ایسا عمل نہیں جسے ایک بار کر کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ایک مسلسل حرکت ہے جس میں ہر لمحے خود کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک لمحے کی غفلت انسان کو گہری کھائی میں گرا سکتی ہے۔ تو یہاں سے یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر یہ توازن بگڑ جائے تو انسانی نفسیات پر کیا گزرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تحریر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس پل پر چلتے ہوئے انسان دو خطرناک انتہاؤں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اگر پلڑے کا جھکاؤ کسی ایک طرف بہت زیادہ ہو جائے تو اس کے نتائج؟ اس کے نتائج انسانی شعور اور روحانیت کے لیے یکساں طور پر تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ مصنف نے بڑی صراحت سے بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص پر صرف انجام کا خوف حاوی ہو جائے تو اس کا منطقی نتیجہ تو مکمل مایوسی ہی نکلے گا نا۔ جی بالکل، انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کی کوئی بھی کوشش یا کوئی بھی نیکی کارآمد نہیں ہوگی اور وہ ہر حال میں تباہی کی طرف ہی جا رہا ہے۔ اور اس مایوسی میں وہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر انسان صرف اور صرف امید کے سہارے بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تب وہ شدید غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سوچ غالب آ جاتی ہے کہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اور کسی کوشش اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب اس کا سب سے بھیانک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا اندرونی احتساب مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ بالکل رک جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ لیکن اگر ہم مذہبی اور قرآنی تعلیمات کا بغور مطالعہ کریں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور غفور و رحیم ہونے کا بے پناہ ذکر ملتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ انسان کو بنیادی طور پر امید ہی کا دامن تھامے رکھنا چاہیے؟ پھر اس خوف یا جواب دہی کے تصور کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیں، رحمت کا تصور بلا شبہ انسان کو آگے بڑھنے کا بے پناہ حوصلہ دیتا ہے اور گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ مگر اس کے ساتھ جواب دہی یا احتساب کا تصور اس لیے ناگزیر ہے کیونکہ اگر یہ احساس ختم ہو جائے کہ اعمال کا حساب دینا ہے تو معاشرے اور فرد دونوں کے اندر سے خود کو بہتر بنانے کی امنگ مر جاتی ہے۔ ہاں، جب احتساب کا ڈر نہیں رہتا تو انسان اپنی صریح غلطیوں کو غلطیاں ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور اصلاح کا دروازہ اسی وقت بند ہوتا ہے جب انسان خود کو جواب دہی سے بالاتر سمجھنے لگے۔
اسی لیے تحریر ہوئیں اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت خوبصورت عربی اصطلاح خوف و رجا یعنی خوف اور امید کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسے ایمان کی پرواز کے 2 پر قرار دیا گیا ہے۔ پرندے کی یہ تشبیہ باقی غور طلب ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرندے کی پرواز کے اصولوں کو انسانی نفسیات پر لاگو کیا جا رہا ہے؟ یقیناً علم حرکیات یا ایرو ڈائنامکس کا بنیادی اصول ہے کہ پرندہ کبھی ایک پر کے سہارے فضا میں متوازن نہیں رہ سکتا۔ مطلب اگر ایک پر مکمل طور پر خوف کا ہو اور دوسرا امید کا، تو ان دونوں کی متوازی حرکت ہی اس پرندے کو ہوا کے دوش پر سیدھا رکھتی ہے۔ بالکل، اگر پرندے کا امید والا پر کٹ جائے اور صرف خوف باقی رہ جائے تو وہ بدگمانی کے بوجھ تلے دب کر زمین پر آ گرتا ہے۔ وہ خالق سے بھی بدگمان ہوتا ہے اور اپنی ذات سے بھی۔ اور اگر صرف امید کا پر رہ جائے تو وہ ہوا کے تھپیڑوں میں بے پرواہ ہو کر اپنا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ یہ اعتدال ہی دراصل انسانی شخصیت کی معراج ہے۔ یہ تو ہو گئے نظریاتی پہلو، لیکن کیا انسانی تاریخ میں واقعی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس کٹھن توازن کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں قائم کر کے دکھایا؟ جی بالکل، تحریر میں امام غزالی کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہاں، وہ واقعہ تو ایک عام انسان کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ ذرا 11ویں صدی کے بغداد کا تصور کریں، جامعہ نظامیہ جیسی عظیم درسگاہ اور شہرت کا وہ عروج جس کی دنیا معترف تھی۔ اور پھر اچانک وہ شخص یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تنہائی اور اپنے باطن کے احتساب کا راستہ چن لیتا ہے۔ تو اب آج کے دور کا کوئی باشعور انسان یا تجزیہ نگار اسے دیکھ کر یہ سوال تو اٹھا سکتا ہے نا کہ کیا یہ سب چھوڑ دینا محض ایک قسم کی پسپائی یا اسکیپزم نہیں تھا؟ یہ ایک انتہائی اہم اور جائز سوال ہے جو اکثر جدید ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ کیا وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں رہے تھے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ امام غزالی کا یہ فیصلہ کسی ذہنی دباؤ یا نروس بریک ڈاؤن کا نتیجہ نہیں تھا۔ یعنی یہ کوئی پسپائی نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ وہ اپنے علم اور مقام کے باوجود اپنے حتمی انجام کے بارے میں فکر مند ضرور تھے، مگر وہ رحمت سے نا امید ہرگز نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کا یہ عمل اس غلط فہمی کو توڑتا ہے کہ خوف انسان کو مفلوج کر دیتا ہے۔ ہاں، ان کی فکر یہ سکھاتی ہے کہ اپنے انجام کی تعمیری فکر انسان کو بگاڑتی نہیں بلکہ اسے سنوارتی ہے۔ انہوں نے اپنا ظاہری اور دنیاوی منصب اس لیے ترک کیا تاکہ وہ اپنے باطن کو اس انجام کے لیے تیار کر سکیں جس کی اہمیت ان کے نزدیک دنیا کی ہر شہرت سے زیادہ تھی۔ کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ محض علمی بحثیں انسان کو اندر سے پاک نہیں کر سکتی۔ اسی تسلسل میں تحریر ایک اور حیران کن تاریخی مثال پیش کرتی ہے جو ابراہیم بن ادھم کی ہے۔ جی، ایک ایسا شخص جو باقاعدہ بادشاہت اور شاہانہ شان و شوکت کا مالک تھا، اور اس نے وہ سب ترک کر دیا اور ایک ایسی زندگی اپنا لی جہاں دنیاوی مال و اسباب سے مکمل بے رغبتی اور پرہیزگاری ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ تو ایک عام تاثر یہی ابھرتا ہے کہ شاید موت کا یا انجام کا کوئی ایسا شدید خوف ان پر مسلط ہو گیا تھا جس نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے دور کر دیا۔ مگر تحریر اسی عام تاثر کی نفی کرتی ہے۔ یہ محض ایک خوفزدہ انسان کا رد عمل نہیں تھا۔ بالکل، اس قربانی کے پیچھے امید کا ایک بہت بڑا محرک شامل تھا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر کسی انسان کو ایک بہت شاندار اور اعلیٰ انجام کی امید نہ ہو تو وہ اتنا کٹھن فیصلہ کیوں کرے گا؟ صحیح بات ہے۔ انسان اپنا موجودہ آرام صرف اسی وقت قربان کرتا ہے جب اسے کامل یقین ہو کہ اس قربانی کے صلے میں اسے کچھ ایسا ملنے والا ہے جو اس آرام سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تو ابراہیم بن ادھم کا شاہی تخت چھوڑنا ان کے اندر پلنے والی مایوسی کی علامت نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ ان کے اندر ایک بہترین انجام کی امید بہت توانا ہو چکی تھی، اور وہ دنیا کی کسی چمک دمک کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ یہ تاریخی واقعات اپنی جگہ بہت متاثر کن ہیں، لیکن اگر ہم اس ساری بحث کو کھینچ کر آج کی 21ویں صدی میں لے آئیں تو صورتحال کافی مختلف نظر آتی ہے۔ آج نہ تو بادشاہتیں اس طرح چھوڑی جاتی ہیں اور نہ ہی کوئی بآسانی اپنے کیریئر کے عروج کو ترک کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا پر نمود و نمائش اور ہسل کلچر کا راج ہے، وہاں تحریر ایک بہت چھپتا ہوا نقطہ سامنے لاتی ہے۔ مصنف کے مطابق آج کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ 2 انتہاؤں میں بٹ چکا ہے۔ یا تو وہ خود کو خدا کا سب سے پسندیدہ اور مکمل نجات یافتہ سمجھ لیتا ہے، یا پھر خود کو ناکامی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا ہوا محسوس کرتا ہے۔
موجودہ دور کے معاشرتی رویوں پر یہ ایک بہت گہری چوٹ ہے۔ ان دونوں رویوں کے پیچھے جو نفسیات کام کر رہی ہیں وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب انسان خود کو مکمل نجات یافتہ سمجھ لیتا ہے تو دراصل وہ ایک گہرے تکبر کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ اس کے عقائد یا اس کے چند اعمال اتنے شاندار ہیں کہ اب اسے کسی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس، جب ایک انسان خود کو مکمل ناکام تصور کر لیتا ہے تو وہ مایوسی کے اندھے کنویں میں گر جاتا ہے۔ روحانی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں سانس لے رہا ہے وہ ایک مسلسل حالت امتحان میں ہے۔ اصلاح کا یہ سفر موت کے آخری لمحے تک جاری رہتا ہے۔ جدید دور کے حوالے سے تحریر کا ایک اور زاویہ بہت دلچسپ ہے، اور وہ ہے اس بحث کا خالصتاً نفسیاتی یا سائیکولوجیکل پہلو۔ ہاں، یہ معاملہ اب صرف مسجد یا خانقاہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ انسان کی ذہنی صحت کا مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے۔ بلا شبہ، اور جدید نفسیات اس تصور کی مکمل تائید کرتی ہے۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کے ذہن پر ہر وقت اپنے انجام کا یا ناکامی کا مستقل خوف سوار رہے تو یہ کیفیت اسے شدید اضطراب یعنی انزائٹی اور ذہنی دباؤ کا مریض بنا دیتی ہے۔ ایک خوفزدہ ذہن کبھی بھی اپنی تعمیری صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکتا۔ دوسری طرف اگر کسی شخص کے دل میں محض خام خیالی پر مبنی امید ہو، ایک ایسی امید جس کی پشت پر کوئی محنت یا عمل نہ ہو، تو وہ شخص انتہائی غیر ذمہ دار اور بعض اوقات معاشرے کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ایک متوازن اور نفسیاتی طور پر صحت مند شخصیت کی پہچان کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک وہ انسان جو اپنی خامیوں کو کھلے دل سے تسلیم کرے، ان پر سچی ندامت محسوس کرے اور انہیں سدھارنے کے لیے عملی اور ٹھوس قدم اٹھائے، اور ساتھ ہی اپنے دل میں یہ پختہ یقین رکھے کہ اس کی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس تیز رفتار دور میں جہاں انسان صبح سے شام تک کمانے اور رشتوں کو نبھانے کی چکی میں پس رہا ہے، وہ عملی طور پر اس پورے صراط کے توازن کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائے؟ اسے صرف ایک فلسفے کی حد تک محدود رکھنے کے بجائے عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، اس حوالے سے مصنف نے 4 انتہائی شاندار اور قابل عمل اصول بیان کیے ہیں۔ اگر ہم پہلے اصول کی بات کریں تو وہ ہے روزانہ کا احتساب۔ ایک جدید انسان رات کو سونے سے پہلے یہ کام کیسے کرے کہ وہ کسی ذہنی اذیت کا شکار بھی نہ ہو اور اپنا جائزہ بھی لے لے؟ روزانہ کا احتساب دراصل انسان کے اعمال کا ایک ذاتی آڈٹ ہے۔ اس کا مقصد خود کو کوسنا یا احساس کمتری کا شکار ہونا ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح ہم میں سے بہت سے لوگ رات کو اپنا اسکرین ٹائم دیکھتے ہیں یا دن بھر کے اخراجات کا حساب لگاتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنے اخلاقی اور روحانی رویوں کا جائزہ لینا ہے۔ رات کے وقت صرف چند منٹ کے لیے رک کر پوری ایمانداری سے خود سے 2 سوال پوچھنے ہیں: آج میرے کس عمل سے کسی کو فائدہ پہنچا یا کون سا کام درست تھا؟ اور آج مجھ سے کہاں زیادتی ہوئی یا کون سی غلطی سرزد ہوئی؟ یہ چھوٹی سی مشق انسان کے اندر کے خوف اور امید کو ہر روز ریسیٹ کر دیتی ہے۔ یہ ضمیر کو غفلت کی نیند سونے نہیں دیتی اور اگلے دن کے لیے ایک نیا اور متوازن لاہیا عمل دیتی ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ غلطیوں کی نشاندہی کیسے کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے اصول کی طرف جو بہت گہرا ہے، یعنی توبہ اور دعا کا اہتمام۔ تحریر میں جس مہارت سے ان دونوں اعمال کو خوف اور امید کے جذبات سے جوڑا گیا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ لیکن کیا یہ محض روایتی عبادات ہیں یا ان کے پیچھے کوئی گہری نفسیاتی میکینزم کام کر رہی ہے؟ ان کے پیچھے ایک انتہائی طاقتور میکینزم موجود ہے۔ جب انسان کے دل میں اپنے اعمال یا انجام کے حوالے سے خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ خوف اگر اندر ہی گھٹتا رہے تو وہ ذہنی مرض بن جاتا ہے۔ تحریر کے مطابق اس خوف کا سب سے مثبت اور تعمیری اخراج سچی توبہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ توبہ دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ غلطی ہوئی ہے اور اسے سدھارنے کی نیت موجود ہے۔ دوسری طرف دل میں موجود امید کو بھی ایک راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس امید کا سب سے بہترین عملی اظہار دعا ہے۔ کوئی بھی انسان دعا صرف اسی ہستی سے مانگتا ہے جس کی رحمت پر اسے کامل بھروسہ ہو۔ گویا توبہ انسان کو تکبر کی بیماری سے بچاتی ہے، اور دعا اسے مایوسی کے گڑھے سے باہر نکالتی ہے۔
یہ دونوں مل کر وہ حفاظتی حصار بناتے ہیں جو انسان کو گرنے نہیں دیتا۔ کیا خوبصورت تجزیہ ہے۔ اب تیسرے اصول کی باری آتی ہے، جو ہماری موجودہ نسل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ ہے نیک اعمال میں تسلسل۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز میں ایک فوری جوش یا وقتی موٹیویشن کی لہر آتی ہے۔ لوگ اچانک بڑے ارادے کرتے ہیں اور پھر چند ہی دن میں سب کچھ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ مصنف اس وقتی جوش کے مقابلے میں مستقل مزاجی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ یہ اصول ہماری جدید ہسل کلچر کی خامیوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ وقتی جوش انسان کو ایک بڑی چھلانگ لگانے پر تو مجبور کر سکتا ہے، لیکن پل صراط کی جو تشبیہ ہم نے شروع میں ڈسکس کی، ذرا اسے ذہن میں لائیں۔ آنگیں لگا کر پار نہیں جایا جا سکتا، چھلانگ لگانے والا لازماً نیچے گرے گا۔ وہاں تو انتہائی چھوٹے نپے تلے اور مستقل قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ تحریر کا پیغام یہ ہے کہ اعمال چاہے کتنے ہی چھوٹے اور معمولی کیوں نہ لگیں، اگر ان میں تسلسل ہے تو وہ اس وقتی جوش سے 1000 درجے بہتر ہیں جو چند دن بعد دم توڑ جائے۔ یہ چھوٹے مگر مسلسل اعمال ہی دراصل وہ قدم ہیں جو انسان کا توازن برقرار رکھتے ہیں اور اسے منزل کے قریب کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھا اور آخری اصول، جو شاید جدید انسانی انا کے لیے ہضم کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، وہ ہے عاجزی۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے اعمال یا اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن انسانی فطرت تو یہ ہے کہ وہ اپنی محنت اور اچھائیوں پر فخر محسوس کرتا ہے، تو مصنف اس غرور کو توڑنے کے لیے کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ مصنف کی دلیل بہت سادہ مگر دل ہلا دینے والی ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ دنیاوی کامیابیوں کے برعکس انسان کی اصل اور حتمی منزل انسان کی نظروں سے مکمل طور پر پوشیدہ ہے۔ آخری لمحے کا انجام صرف اور صرف خالق کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص چاہے اس کی موجودہ زندگی کتنی ہی پارسائی اور نیکیوں سے کیوں نہ بھری ہو، وہ قطعی یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا انجام بھی اتنا ہی شاندار ہوگا۔ اور چونکہ یہ علم انسان سے چھپا لیا گیا ہے، اس لیے کسی بھی فرد کے پاس فخر یا تکبر کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بچتا۔ جب کوئی نہیں جانتا کہ اس کے سفر کا آخری قدم کیسا ہوگا، تو وہ اپنی آج کی حالت پر غرور کیسے کر سکتا ہے؟ اور نہ ہی وہ کسی گناہگار کو دیکھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا انجام برا ہوگا۔ یہ لا علمی انسان کو حقیقی معنوں میں عاجز بنا دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس سارے تفصیلی جائزے کی کڑیاں ملائیں تو ایک واضح تصویر ابھرتی ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی کامیابی یا مقام اصل اور حتمی منزل نہیں ہے۔ اصل کامیابی اس آخری لمحے کا امتحان ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ خوف کو اتنا نہ بڑھنے دیا جائے کہ انسان مایوسی کے اندھیروں میں کھو جائے، اور امید کو اتنی چھوٹ نہ دی جائے کہ وہ مکمل غفلت کا روپ دھار لے۔ یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلنے چاہیے، اور ان تمام حقائق اور اصولوں کی روشنی میں ایک ایسا سوال جنم لیتا ہے جو ہماری سوچ کے زاویوں کو یکسر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر تحریر کے اس بنیادی اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی بھی شخص اپنی موجودہ حالت کی بنیاد پر اپنے حتمی انجام کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، تو کیا اس کا سیدھا سا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی اپنی اصلاح کا یہ سفر موت کے آخری لمحے تک کبھی ختم ہی نہیں ہوتا؟ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم واقعی ہر گزرتے دن کے ساتھ، بلکہ اپنی زندگی کی ہر نئی سانس میں ایک نئے اور انجانے پل صراط پر قدم نہیں رکھ رہے ہوتے، جہاں ہماری پچھلی تمام کامیابیاں اگلی منزل کی کوئی حتمی ضمانت نہیں دیتی؟ واقعی یہ سوچنے کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا مقام ہے جو زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنا دیتا ہے اور ہمیں مستقل احتساب اور بہتری کی طرف بلاتا ہے۔ اگلے تفصیلی جائزے تک کے لیے خدا حافظ۔